جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کیا چیزیں بناتے تھے اور شاکر اور شکور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 13 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ سلیمان کو جو بنوانا منظور ہوتا یہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، جیسے مسجدیں، محل، قلعے اور فرشتے انبیاء کی تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور ایک جگہ گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں کہ 1000 آدمی کا کھانا پک سکے۔ اے داؤد کی اولاد، شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے تھوڑے سے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اس آیت میں پوشیدہ نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: محاریب جمع ہے محراب کی، اس کا معنی ہے عبادت کی جگہ یا جنگ کی جگہ، کیونکہ محلوں کے اوپر دفاع کرنے کے لیے ایک خاص جگہ بنائی جاتی تھی۔ تفسیر رہنما: تماثیل تمثال کی جمع ہے جس کا معنی ہے مجسمہ، شاید اس سے مراد طبیعی چیزوں کی طرح مصنوعی چیزوں کو خوبصورت بنانا ہو، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ تماثیل سے مراد پیڑ پودوں کا مجسمہ بنانا ہے، انسانوں اور حیوانوں کا نہیں۔ تفسیر المیزان: جفان جمع ہے جفیہ کی، اور ایسے بڑے برتن کو کہا جاتا ہے جو حوض کی طرح ہوتا۔ جواب جمع ہے جابیہ کی، جس کا معنی ہے حوض۔ قدور قدر کی جمع ہے جس کا معنی ہے دیگ۔ راسیات جمع ہے راسیہ کی، جس کا معنی ہے استوار۔ بہت سے لوگ شکر کرتے ہیں اور شاکر ہیں، لیکن شکور یعنی ہمیشہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ جناب سلیمان اور نعمتیں۔ نمبر 1، نعمتوں کے ملنے پر اللہ سے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ نمبر 2، نعمتوں کو آزمائش کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، سورہ نمل آیت نمبر 40۔ نمبر 3، غیروں کے تحفوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اتمدوننی بمال، سورہ نمل آیت نمبر 36۔ نمبر 4، مخصوص علمی سمجھ کے حامل تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ نمبر 5، پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ نمبر 6، اپنے لشکر کو پریڈ کراتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 17۔ نمبر 7، پرندے ان کے خادم تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 20۔ نمبر 8، تمام سہولیات سے دین کی تبلیغ میں استفادہ کرتے تھے۔ پرندے کے ذریعے خط بھیجنا۔ سورہ نمل آیت نمبر 28۔ نمبر 9، ان کے ساتھیوں کو تحی الارض آتا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ نمبر 10، بے نظیر حکومت کے مالک تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ نمبر 11، حسن عاقبت اور بلند مقام تک پہنچے۔ سورہ صاد آیت نمبر 25۔ نمبر 12، جنات ان کے خادم تھے۔
سورہ صاد آیت نمبر 37۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جنات صنعت کرنے والے اور ہنرمند موجودات ہیں۔ نمبر 2، مزدوروں کو مالک کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مادی چیزوں سے پہلے معنوی چیزوں کی طرف توجہ دیں، محاریب تماثیل سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 4، تانبے کی چیزیں بہت پرانے زمانے سے بنائی جاتی ہیں۔ تانبے کے برتن جناب سلیمان کے زمانے میں بنائے جاتے تھے۔ نمبر 5، سہولیات اللہ کے شکر کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ شکر ایک عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سی چیزیں بناتے تھے، جیسے مسجدیں، محل، قلعے، تصویریں، حوضوں کے برابر پیالے وغیرہ۔ شاکر اسے کہا جاتا ہے جو انسان شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن شکور اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے، اور ہمیشہ شکر ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔